یہ آپ کا نام ہوگا. اور مجھے پتا چلا ہے کہ آپ خود کفیل لوگ ہیں، آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں آپ کو کس کی نظر لگ گئی، کیا ہو گیا آپ کو. اللہ کرے آپ کی یہ مسجد بھی آباد ہو، آپ کا مدرسہ بھی آباد ہو، یہاں طلباء کی رش ہو، یہاں علماء کا آنا جانا ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس بڑے بڑے علماء آئے ہیں، کہ ان کے اثرات مجھے نظر آ رہے ہیں. عالم کسی جگہ پہ جائے وہاں اپنے اثرات چھوڑ کے آتا ہے. اور میں نے اپنے استادوں سے پڑھا ہے کہ جس محلے سے گزر جائے اللہ کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے. جس قبرستان سے ایک عالم باعمل گزر جائے اس قبرستان والوں کو اللہ رب العزت عذاب کے اندر تخفیف کر دیتے ہیں، عذاب کو ہلکا کر دیا جاتا ہے. اور ایک روایت اندر آتا ہے عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے. اس لیے اچھے سے عالم کا انتخاب کرو، بہت اچھی ٹرین آپ بنائیں، ڈبے بنا کے کھڑے کر دیں تو آپ جا کر روز کہتے ہیں بڑا خوبصورت ڈبے ہے جی، بڑے ڈبے ہیں جی، کھڑے کر دیا ہم نے، قطار اندر قطار کھڑی ہے ٹرین تیار ہے. لیکن جب تک اس کے ساتھ انجن کو نہیں لگایا جائے گا وہ ٹرین نہیں چل سکے گی، اپنے منزل مقصود تک تب پہنچے گی جب انجن لگاؤ گے تو پھر وہ سارے ڈبے چلیں گے. اس لیے کوشش کرو کہ آپ کے پاس اچھا سا عالم آ جائے اور اس کاروان کو چلا لے، مدرسے کو، مسجد کو، یہ سارا انتظام آپ کا چل پڑے. عرض یہ کر رہا تھا میرے آقا کائنات کے اندر انقلابی پیغمبر بن کر آئے. کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. انقلاب آ گیا، دلوں کے اوپر محنت کی اور پھر دل اس طرح کے تبدیل ہو گئے، ایسی جماعت تیار ہو گئی. میں کہا کرتا ہوں میرے آقا کے 4 ایسے معجزے ہیں ان معجزوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بتا دوں، یاد رکھیں تو میں آپ کو بتاؤں. پہلا معجزہ قرآن میرے آقا کو ملا، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، یہ معجزہ کسی اور کو نہیں ملا. دوسرے نمبر پہ فرمایا میرے آقا کی ختم نبوت، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا میرے آقا کا سفر معراج، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. اور چوتھے نمبر پہ فرمایا میرے پیغمبر کے صحابہ، یہ جماعت سب سے بڑا معجزہ ہے. اس لیے تو علماء نے اپنے سروں کو کٹوا دیا، لیکن صحابہ کی عزت کے لیے لڑتے رہے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، لیکن صحابہ کی عزت کے لیے نسل در نسل لڑ رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ لڑتے رہیں گے. اور پھر میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے. صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے. کیوں ہم یاری لگاتے ہیں؟ کیوں؟ یہ نبی کے دیوانے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. جو نبی کا دیوانہ ہے ہم اس کے دیوانے، ہم اس کے دیوانے ہیں. وہ دیوانے محمد تے میں دیوانہ صحابہ دا، وہ مستان محمد تے میں مستانہ صحابہ دا. شیدائی محمد تے میں شیدائی صحابہ دا. فخر قدمہ صحابہ وچ ادیدہ دل بچھاوا میں میرے محسن میرے ہاتھ
کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحابہ نے محنت کر کے ہمیں راستہ دکھایا۔ میں پشاور گیا تو مجھے کسی نے کہا یہاں صحابہ کی قبریں ہیں، خدا کی قسم آج بھی جاؤ تو صحابہ کی قبروں سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ میں طائف مسجد عباس میں گیا تو وہاں پر کچھ صحابہ کی قبریں دیکھی، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہاں کھڑے کھڑے ایسی خوشبو آ رہی تھی، آج تک میں نے ایسی خوشبو نہیں سنی۔ میں مدینہ طیبہ میں احد کی لڑائی جہاں لڑی، اوپر پہاڑی، وہاں میں اداس کھڑا تھا، میرے ساتھ ایک شیخ تھا، اس نے کہا آؤ آپ کو حضرت حمزہ کی قبر بتاؤں۔ حضرت حمزہ کی قبر پہ آیا، شیشہ لگا ہوا ہے، کئی حضرات نے دیکھا ہوگا، تو وہ شیخ مجھے لے کر آیا جہاں سے شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، مجھے عربی میں کہنے لگا ناک لگاؤ اور خوب رجا بسا کے خوشبو کو سونگو۔ میں نے ناک لگایا، خدا کی قسم مجھے جنت کی خوشبو آ گئی۔ صحابہ کی قبروں سے خوشبوئیں آ رہی ہے۔ جاؤ صاحب بابا کے نام سے یہ قبر مشہور ہے پشاور میں، اور میں نے سنا وہاں پر ایک صحابی نہیں ہے، کئی صحابیوں کی قبریں۔ اللہ کا دین لے کر کہاں کہاں پہنچے، ہدایت کو لے کر کہاں کہاں پہنچے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اس جماعت کی قدر کرنی چاہیے، اور اس جماعت نے جو رستہ ہمیں دیا اس رستے پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ صحابہ پوری دنیا میں پھیلے، کیا لے کر پھیلے؟ جو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے جو اعلان کر کے میرے آقا نے ایک نغمہ دیا تھا، اس نغمے کو لے کر صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ وہ کیا تھا؟ فرمایا وہ ترکن خیرہ سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخی کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھیا سو دہانی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، کس کا ہلائی؟ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا جو کلمہ پڑھے گا سیدھا جنت میں، جس کا آخری کلام کلمہ ہوگا من قال آخر الکلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے صرف دل سے کلمہ پڑھ لیا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ کہاں جائے گا بولو؟ جنت میں جائے گا، اور جنت میں جانا چاہتے ہیں بلند آواز سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی جمعے کی نماز کا ٹائم 2 بجے کا ہے، یہ 5 منٹ اوپر ہو گئے، آپ ناراض نہیں بولیں، کیونکہ یہ سینٹرل جیل بھی نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ تھانہ کچہری بھی نہیں ہے، اللہ کا، اور مہمان کا اکرام بھی تو ہوتا ہے۔
تو یہ آپ نے میرا اکرام کر دیا 5 منٹ کا، تو 5 منٹ کا اکرام میرے ساتھ ایک بہترین ناطقان آئے ہوئے ہیں، مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، طالب علم ہے،